بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کب کر سکتے ہیں، کس مجبوری کے تحت تیمم کیا جا سکتا ہے، کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے، کیا وضو کی طرح تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیا تیمم کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تیمم کب کیا جا سکتا ہے؟ جب پانی نہ ملے، پانی حاصل کرنے کے لیے جان کا خطرہ لاحق ہو، پانی تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جائے، پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے یا جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ تیمم کے لیے سب سے پہلے نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور زائد مٹی کو اڑا دیا، مطلب دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ یاد رہے، چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح ایک بار ہوگا۔ اگر پانی نہ ہو اور غسل کی حاجت ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی ملنے پر تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ تیمم مٹی سے ہی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ ملے۔ اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے لیے پاک صاف اور خشک مٹی لی جائے۔ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، سردی بہت زیادہ ہو اور اسے ڈر ہو کہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، اس سچویشن میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ناپاک، گیلی اور کیچڑ والی مٹی سے تیمم کرنا درست نہیں۔ کچی دیوار یا ریت سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔